حیثیت کو دیکھیں گے، پھر دینے والے کی حیثیت کو دیکھیں گے، پھر جس کو دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کو دیکھیں گے. ایسا ہے نا. یہ تحفہ جس کو بھی دیا جاتا ہے منزلت کے اعتبار سے یا اس سے بلند ہو یا اس کے برابر کا ہو یا کمتر ہو. تین ہی نوجوانوں سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات. تحفہ ہم جب بھی اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، علماء کو، بھائی کو، بہن کو دیتے ہیں اس کی قدر و منزلت کے مطابق دیتے ہیں کہ جس کو ہم تحفہ دے رہے ہیں عزت کے اعتبار سے اس سے بلند ہے یا برابر کا ہے یا کمتر ہے. تو شرمندگی ہوتی ہے کمتر تحفہ دیتے ہوئے. اتنا بڑا خدا کمتر تحفہ دے نہیں سکتا. اچھا تو خدا نے خود تلاش کیا. نبی خود کائنات میں سب سے بڑا تحفہ ہے تو سب سے بڑا تحفہ تو نبی خود ہے. تو نبی سے بڑا تحفہ نبی کو دیا نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ خود تحفہ نبی سب سے بڑا ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نبی تجھے ہم تحفہ دے رہے ہیں. کمتر دے نہیں سکتا. اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ فخر کر رہا ہے تحفہ دیتے ہوئے. تو کمتر میں فخر نہیں ہوتا. کمتر تحفہ دے کے اللہ فخر نہیں کر سکتا. اور نبی خود اس کائنات میں سب سے بڑا تحفہ ہے. تو نبی کے اوپر کوئی تحفہ ہے نہیں جو نبی کو دے کے فخر کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برابر کا تحفہ ہے. شان اور عظمت کے اعتبار سے نبی کے برابر کا تحفہ ہے. اس کا مطلب سیدہ نبی کی شان کے برابر ہے. میں توجہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب جو برابر کا تحفہ دے رہا ہے اللہ تو عظمت کے اعتبار سے جو فضیلتیں نبی میں ہیں وہی فضیلتیں سیدہ میں ہیں. جبھی تو جھوٹ کہا نبی نے اپنا, جبھی تو ملیت کی منزل کا اظہار کیا. غور کریں, اب برابر کا تحفہ ہے. اب نبی بھی ہادی اور سیدہ بھی ہادی, وہ بھی ہدایت کر رہی ہیں عورتوں کو, یہ بھی ہدایت کر رہے ہیں مردوں کو. دونوں قیامت تک کے لیے ہادی ہیں. یہ ہے توجہ, یہ ہے برابر کا تحفہ. اب جو سیدہ کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے نہ یہ